کا نور کا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور شاعر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے، آپ حضرات سے زیادہ تو میرے یہ اسٹیج والے علماء اکرام ساتھ دے رہے ہیں، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آؤ پیارے، مصطفیٰ کی 1500 سالہ جشن منانے کے لیے، جشن ولادت منانے کے لیے بیٹھے۔ قسم خدا کی بڑے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ، جو ہمیں اور آپ کو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا موقع ملا۔ 1400 سال جب گزرا تھا، یعنی 1400 سال جب گزرا تھا تو ہم نہیں تھے، اور جب 1600 سال آئے گا تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم ہوں۔ جب 1500 سالہ یہ مصطفیٰ کی جشن ولادت منانے کا موقع ملا ہے تو اتنی ڈٹ کے مناؤ، اتنی ڈٹ کے مناؤ، اتنی شان و شوکت کے ساتھ مناؤ کہ ہم یہی کہتے ہوئے گھومتے پھرے سب میں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خواب ہو جائے چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل کروں گا۔ مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، پیارے آقا کس کس کے لیے رحمت ہے؟ میرے مصطفیٰ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، 18,000 مخلوقات ہے، آقا سب کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اپنوں کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، بیگانوں کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، غریبوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، امیروں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، مردوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، عورتوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، والوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، گوروں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، بے سہاروں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، بے قصوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، بے غموں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ گویا کہ پتہ چلا ایک کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے نہیں، پرایوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو کائنات میں اعلان کر دیا گیا، اے بیواؤ اب تم کو ستایا نہیں جائے گا، اے بچیوں اب تم کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، اے غریبوں اب تم کو ظلم نہیں کیا جائے گا، اے مظلوموں اب تم کو بھیجا نہیں ستایا جائے گا، اے غریبوں اب تمہارے سسٹم سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا، اے بوڑھوں اب تم کو منڈی میں لے جا کر کے بیچا نہیں جائے گا، بلکہ میرا رحمت والا مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لایا ہے۔ اس کائنات کے اندر 12 ربیع الاول کے دن عبد المطلب کا پوتا بن کر عبداللہ کا لقب جب مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں تو کائنات میں یہ اعلان کر دیا گیا ہمارے مصطفیٰ رحمت بن کر کے تشریف لے آئے ہیں، اور بریلی کا رضا تو یہ کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی ساری کائنات کو چمکا دیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، آدم سے لے کر علی تک
جتنے بھی جنگے ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے ہیں. آدم صفی اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے, نور نبی اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے, ابراہیم خلیل اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے, اسماعیل صبی اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے, عیسیٰ کلیم اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے, عیسیٰ روح اللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگے, ابو بکر کی صداقت میرے نبی کے صدقے جنگے, عثمان کی سخاوت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, علی کی شجاعت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, حسن کی امامت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, حسین کی شہادت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, غوث اعظم کی کرامت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, خواجہ معین الدین کی ولایت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, صابر کلیری کا صبر میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگا, اور میرے اعلیٰ حضرت کی فقاہت میرے مصطفیٰ کے صدقے جنگی, مفتی اعلیٰ صدقے جنگا, اور تاج شریعت کا استقامت بھی جب بریلی کی سرزمین پر پہنچا اور اعلیٰ حضرت سے روبرو ہوا, جو بریلی کا رضا ہونا چلو دوسرے باتیں ہیں سب پانے والے بے شک اللہ اکبر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مفتی جعفر رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ چمکانے والے میرا دل چمکا دے, چمکانے والے پیارے, یہ مصطفیٰ کا نور ہے جو چمکا ہے تو پوری کائنات کو چمکا دیا. بے شک بے شک, نبی جب تک نہیں آئے تھے دنیا کا حال بہت خراب تھا, بہت خراب تھا. یہ بھی ملاحظہ کر لیں کتنا حال خراب تھا کہ لوگ اگر اپنا سگا باپ مر جاتا تو اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دیتے. اگر ماں سے نکاح نہیں کرتے تو ایک بیوہ عورت کو کمرے کے اندر بند کر کے اس میں دھواں چھوڑ دیتے, اس کو جو ہے کیا گھونٹ گھونٹ کے اس کا دم نکال دیا جاتا. اگر کسی کے گھر میں بچی, آج جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں لوگ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں نا, 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو پھر وہ اپنی سگی بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا کرتا, زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ حال تھا دنیا کا. سفید داڑھی والے بوڑھے جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, کمر جھک جاتی ہے, ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں, کام نہیں کرتے, تو ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جاتی تھی کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے جیسے گائے بیل بھینس کو کھینچتے نا, سگی اولاد ایسے اپنے ابا کو کھینچتے ہوئے منڈی میں لے جا کر کے سستے مدے داموں میں بیچ دیا کرتے تھے. یہ حال تھا دنیا کا. اللہ ایسے چل رہی تھی دنیا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا دنیا میں, مگر کب تک بیواؤں کو ستایا جاتا, کب تک غریب بچیوں کو دفن کیا جاتا, کب تک بھوڑوں کو منڈی میں لے جا کر کے بیچا جاتا رہا, کب تک ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی رہی. ایک دن ماؤں نے سزا لگائی, ایک دن بھوڑوں نے سزا لگائی, ایک دن زندہ درگور ہونے والی بچیوں نے نگاہوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. ایک دن بیواؤں نے اپنے ساتھ اتیاچار ہوتے ہوئے دیکھا. جب بھوڑوں کی سزا, جب بچیوں کی سزا, جب بیواؤں کی سزا, جب غریبوں کی سزا, جب مظلوموں کی سزا, جب بے قصوں کی سزا, جب بے سہاروں کی سزا جا کر کے عرش اعظم کے پائے سے ٹکراتی ہے, تو پھر 12 ربیع الاول کے دن میرا رب اپنے اپنی امانت کو جگر بنا کر, آمینہ کا نور نظر بنا کر, آمینہ کے گھر میں جلوہ گری فرماتا ہے. اور جب حضرت میرے کریم آقا جب آمینہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, آمینہ کے گھر میں ظاہر ہوتے ہیں, تو عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اس ٹائم طواف کعبہ کر رہے تھے. طواف کعبہ کرتے
کرتے صبح صادق کے وقت عبد المطلب نے کیا دیکھا کہ کعبہ ایک گھر کی طرف کعبہ میرے گھر کی طرف جھکنے لگا ہے. عبد المطلب ٹینشن میں آ گئے, فکر مند ہو گئے کہ کعبہ کیوں جھکنے لگا. عالم تصور میں کہنے لگے اے کعبہ ذرا اتنا بتا دے, اگر انڈیا والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, نیپال والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, عالم عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, حافظ عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, قاری عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, ہندوستان والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, پاکستان والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, جاپان والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, ملیشیا والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, افریقہ والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے, امریکہ والا عبادت کرے تو تیری طرف جھکے. اے کعبہ جتنے عبادت کرتے ہیں تیری طرف جھکتے ہیں. کعبے نے جواب دیا سب اس لیے میری طرف جھکتے ہیں کیونکہ میں سب کا کعبہ ہوں, ہندوستان والوں کا کعبہ میں ہوں, پاکستان والوں کا کعبہ میں ہوں, جاپان والوں کا کعبہ میں ہوں, چین والوں کا کعبہ میں ہوں, والوں کا کعبہ میں ہوں, امریکہ والوں کا کعبہ میں ہوں. تو یاد ہے میں سب کا کعبہ ہوں تو سب میری طرف جھکتے ہیں. عبد المطلب بولے پھر تو آج میرے گھر کی طرف کیوں جھکا ہے تو کعبے کے طرف دیوار سے صدا آتی ہے. عبد المطلب کیا تم کو پتا نہیں ابھی صبح شادی کے بعد کعبے آج یہ آئے جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی ظفر رضا صاحب قبلہ مصباحی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے واڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. محفل میلاد مصطفیٰ بھولے والے سنی مسلمان ہیں, بس بیچارے صبح کو اٹھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, شام کو پھر آتے ہیں, پھر اپنے بستر بچھا کر کے سو جاتے ہیں. نوجوان تو موبائل دیکھنے لگتے ہوں گے, پھر بعد میں سوتے ہوں گے. دین سے بھی وابستگی ہونا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ایسے جیسے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا, اٹھے کھائے پیے سوئے اور پھر سو گئے, پھر کام پہ چلے گئے. یار یہ کوئی زندگی گزار, ایسے تو جانور بھی کر رہے ہیں, کھاتے پیتے پھر سو جاتے, یہی تو ہے نا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ان علماء کی بارگاہ میں آ کر کے یار مولانا صاحب ہم کو اتنا بتا دو, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, چاہتا تو جانور کچھ بھی بنا دیتا, کچھ بھی بنا دیتا, مالک و مختار ہے, لیکن ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج زرعی پہنایا ہے تو کیوں, ہم ہی کیوں تھے اور ہم کو کیوں پیدا کیا گیا. علماء بٹھا لیں گے اچھے سے, ناشتہ پانی بھی کرائیں گے. آتے ہی نہیں ہے نا, آتے ہی نہیں علماء کے پاس. کبھی آیا کرو, بہت مہمان نواز ہوتے ہیں علماء. ناشتہ پانی کرائیں گے, قرآن شریف کھولیں گے اور پڑھ کر کے سنیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ہمارا سنی مسلمان جلسے میں سب سے آگے رہے گا, جلوس میں سب سے آگے رہے گا, محرم داری کرنے میں ڈھول بجانے میں سب سے آگے رہے گا. مگر نماز کے اندر جا کر کے دیکھ لو, فجر میں تو پھر 3-4 آدمی ملیں گے, ظہر میں دیکھ لو 10-12 آدمی, عصر میں پھر 10-12, مغرب میں ہو سکتا ہے 20 ہو جائیں, عشاء میں پھر غائب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ نماز فرض نہیں ہے آپ پر. کیا سب پر نماز فرض ہے, اور اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. عرض یہ کر رہا تھا علم دین سے وابستگی ہونا بہت ضروری ہے. کل جمعہ ہے تو پرسوں جمعہ ہے نا, پرسوں والے دن جلوس بھی ہوگا. ایسا مت کرنا جس مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منا رہے ہو ان کی ولادت کا جشن مناتے مناتے جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دو ڈی جے کے آگے, ہے کہ نہیں. ٹائم سے جلوس ختم کر کے پھر پہلے جمعہ کی نماز پڑھنا, اس کے بعد پھر جلوس چاہے تو نکال دینا. اب میں تم کو تھوڑے سے 2-3 اعتراض جو ہوتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ پر, وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم مخالفوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں. ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا, سب سنیوں کو معلوم ہونا چاہیے. ایک تو یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم ربیع الاول شریف پر جھنڈے لگاتے ہو, اس کا ثبوت کیا ہے؟ بہت سادہ سے انداز میں, سادہ سے انداز میں آپ کو تاکہ سمجھ آئے, اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں. سوچوں گا کچھ نہ کچھ بتا کے جاؤں تاکہ آپ کے دل پر اثر پڑ جائے, لیکن یہ باتیں ضروری ہیں جو بتانا. ربیع الاول پر جھنڈے لگاتے ہو, اس کا ثبوت کہاں سے؟
پہلی بات تو یہ کہ جھنڈا لگائیں ہم، ثبوت مانگیں وہ. نام لے دوں وہابی دیوبندی، میں بھیا ڈرتا نہیں بریلی کا آدمی، کیونکہ میرے رضا نے مجھے عقیدہ یہ دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. میں تو بھیا ادھر کا رہنے والا ہوں. تو وہابی دیوبندی اعتراض کریں گے، اہل حدیث اعتراض، یہ جھنڈے کہاں سے لگاتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جھنڈے لگائیں ہم، وہ ثبوت مانگیں وہ. اور ان سے کہہ دینا یار جھنڈے ہم چھتوں پہ لگاتے ہیں، تم جھنڈوں کو کتابوں میں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ لگا تو ہم چھتوں پر رہے، تم کتابوں میں تلاش کر رہے ہو. کہنا جھنڈا کتاب میں نہیں ملتا، جھنڈا تو لکڑی کے پاس نہیں ملے گا. ہاں ایسے لوگوں کو ایسا ہی جواب دیا جائے. پھر ان سے کہنا کہ سنو حدیث پاک میں جب مصطفیٰ کی ولادت سنجیدہ انداز میں جب نبی کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا، جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے کر کے جاؤ، ایک مشرق میں لگانا، ایک مغرب میں لگانا، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگانا. تو جب نبی کی ولادت ہوئی تو جھنڈے لگائے گا، اور جھنڈے لگانا جبریل امی کی سنت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر کوئی پوچھے یہ جھنڈیاں کیوں لگائی ہیں تو کہنا کہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانا یہ جو ہے کیا ہے باعث برکت ہے، اور جھنڈے لگانا جبریل امی جبریل امی علیہ السلام کی سنت ہے. اتنا کہہ دینا. اب کہتے ہیں کہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو، کمکمے کیوں لگاتے ہو، کیوں کمکمے لگاتے ہو؟ جتنے کی تم لائٹنگ کرتے ہو، جتنے کے کمکمے لگاتے ہو، یار اتنے میں تو کسی غریب کی بچی کا علاج ہو جاتا ہے یا غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے. یہی تو اعتراض ہوتا ہے. شاید ادھر گاؤں میں نہ ہوتا ہو، ورنہ شہر میں نکل کے دیکھو ایک سے ایک اعتراض کرنے والا. لیکن سب سے زیادہ اعتراض یہی ہوتا ہے کہ اتنے میں تو اتنے پیسوں میں تو کسی غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی جتنے میں آپ لائٹنگ کر رہے ہو. تو ان سے کہنا بے شک تمہاری بات صحیح ہے، غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی. ہم غریب کی بچیوں کی شادی میں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بیماریوں میں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کے گھر میں جو 48 اور 47 انچ کا LED لگا ہوا ہے نا، اس کو بیچ کر غریب کی بچیوں کی شادی کراتے ہیں. جو بلٹ پر آپ ٹہلتے ہو تو اس بلٹ کو بیچ کر کے غریب کی بچیوں کی شادی لگا. اور سنو یہ لائٹنگ کا ثبوت اور ڈیکوریشن کا ثبوت ہم سے مانگ رہے ہو نا، ہم پر اعتراض بعد میں کرو. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کے پوچھو مولا تو تو مالک و مختار ہے، تو تو مالک و مختار ہے. حدیث جبریل بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہوئے سب جانتے ہوں گے. اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو محبوب کو ڈائریکٹلی بھیج دیتا، مگر نہیں بھیجا. پیدا پہلے فرمایا اور بھیجا تمام نبیوں کے آخری میں. مولا اپنے محبوب کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو جواب آئے گا سنو ابھی محبوب کو نہیں بھیجوں گا، ابھی تو پہلے زمین کا فرش بچھاؤں گا، آسمان کا شامیانہ لگاؤں گا، پہاڑوں کی میکے ٹھوکوں گا، آسمان میں چاند کو بلند کروں گا، آسمان میں چاند کو چمکاؤں گا، سورج کو چمکاؤں گا، ستاروں کی قندیلیں لگاؤں گا، پیڑ لگاؤں گا، دریا بہاؤں گا، جھرنے بہاؤں گا، پوری دنیا کو ڈیکوریٹ کروں گا. آسمان کا شامیانہ لگ گیا، زمین کا فرش بچھ گیا، آسمان کے اوپر چاند چمکنے لگا، سورج چمکنے لگا، ستاروں کی قندیلیں لگ گئیں، پہاڑوں کی میکیں ٹھوک دی گئی، سمندر بہنے لگے، دریا بہنے لگے، جھرنے بہنے لگے. اے میرے پروردگار اب تو اپنے حبیب کو بھیج دیتا. جواب آئے گا نا 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 ابھی نہیں بھیجوں گا. مولا تو کب بھیجے گا؟ ابھی تو آدم آئیں گے، میرے محبوب کے ترانے گائیں گے، ابھی تو آدم آئیں گے، میرے محبوب کے نام سے دعائیں کریں گے، ابھی تو آدم آئیں گے، میرے محبوب کا وسیلہ تلاش کریں گے، ابھی تو نوح آئیں گے جو میرے محبوب کے نغمے گائیں گے، ابھی تو ابراہیم آئیں گے جو میرے محبوب کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، ابھی تو اسماعیل آئیں گے جو میرے مصطفیٰ کے ترانے گائیں گے، ابھی تو یوسف
آئیں گے جو میرے مصطفیٰ کے حسن کی جھلک دکھائیں گے، ابھی تو موسیٰ آئیں گے جو میرے مصطفیٰ کے معجزات کی ایک جھلک دکھائیں گے، ابھی تو عیسیٰ آئیں گے جو میرے محبوب کے آنے کی خوشخبری دیں گے۔ اللہ اکبر، آدم آ گئے، نوح آ گئے، اسماعیل آ گئے، ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، سارے لوگ آ گئے اور دنیا ڈیکوریٹ ہو گئی۔ جب سب کے بعد میں میرے مولا نے اپنے پیارے حبیب کو بھیج کر کے اور دنیا کو یہ بتا دیا، لوگوں آدم صفی اللہ ہے، نوح نجیب اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اس کے اندر آدم کی صفاحت بھی ہے، نوح کی نجاحت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، اسماعیل کی ذباحت بھی ہے، ابراہیم موسیٰ کی کلیمی بھی ہے، عیسیٰ کی روحیت بھی ہے۔ اور دنیا والوں سن لو، یہ میرا محبوب ہے، محبوب کسی کو کلیم بنایا ہے، کسی کو مسیح بنایا ہے، مگر اس کو ہم نے اپنا حبیب بنایا ہے اور دونوں جہان کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو